ایک گاؤں تھا، اس میں ایک لڑکی زینب رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھے۔ ایک دن وہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی جان، کیا میں اپنی دوست کے گھر چلی جاؤں؟ وہ غریب میں رہتی ہے اور میں بہت دنوں سے نہیں ملنے گئی۔ پلیز اس بار مجھے منع مت کیجیے گا اور مجھے جانے دیں اس سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے زینب بیٹا، آپ چلی جاؤ، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے لوٹ آنا۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ فکر مت کریں، میں اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے ہنستی مسکراتی اپنے گھر سے نکل پڑی۔ وہ اپنے پسندیدہ باغیچے والے راستے سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت تتلی ایک کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے جو ہی تتلی کو کانٹے سے نکالا، وہ ایک خوبصورت پری اور پیاری سی پری بن گئی۔ اس پری نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میری مدد کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری کوئی خواہش پوری کروں۔ تم مجھے اپنی ایک خواہش بتاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو لڑکی بہت حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی، کیا تم واقعی میری خواہش پوری کرو گی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ پر پری نے کہا، ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم نے میری مدد کی ہے، تم جو چاہو مانگو، میں تمہیں وہ دوں گی ضرور۔ یہ سب سن کر زینب کے دل میں لالچ آنے لگی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ایسا مانگوں جس سے ہماری آگے کی زندگی بالکل آسان ہو جائے۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے کوئی ایسا جادو دے دو جس سے میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں اور وہ سونے کی ہو جائے۔ اس پر پری نے کہا، دیکھو سوچ لو، یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا، کہیں۔ اس پر زینب نے کہا، ارے نہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم میری بس یہی خواہش پوری کر دو۔ اس پر پری نے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، اب تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گی وہ سونے کی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے غائب ہو گئی۔ زینب بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جو ہی زینب گھر پہنچی، اس نے آتے کے ساتھ کرسی کو ہاتھ لگایا اور کرسی سونے کی ہو گئی۔ وہ حیران ہوئی، پھر اس نے سیب کو ہاتھ لگایا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ واقعی حیران سی ہو گئی کہ واقعی یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس نے اپنی امی کو آواز لگانا شروع کی۔ امی جان، امی جان۔ اس کی امی نے کہا، ہاں بیٹا، دیکھیے امی، میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ اس کی امی نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، امی، مجھے ایک پری ملی تھی اور اس پری کی ساری کہانی امی کو سنا دی۔ امی نے کہا، بیٹا، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں مانگنی چاہیے تھی، یہ بہت بری بات ہے، یہ تو لالچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا، امی چھوڑے نا، آپ مجھے کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز۔ اس پر امی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں نے تمہارا فیوریٹ کھانا منگوایا ہے، وہ کھا لو۔ اور امی اس کے لیے کھانا لے آئیں۔ کھانا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، یہ تو اس کی پسند کا کھانا تھا۔ اس نے سوچا، میں جلدی جلدی کھا لیتی ہوں، پر یہ کیا؟ جیسے ہی اس نے کھانے کو ہاتھ لگایا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہونے لگی، امی کو ہاتھ لگایا اور وہ سونے کی مورت بن گئی۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی اور وہ رونے لگی۔ اس نے سوچا، اب وہ کیا کرے گی؟ اسے بہت بھوک لگی ہے اور سارا کھانا تو سونے کا بن گیا، اب وہ کیا کھائے گی؟ اور اس کی امی بھی سونے کی مورت بن گئی ہے۔ اسے کون پیار کرے گا؟ وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ اسے اپنی امی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور سوچنے لگی، اب وہ کیا کرے؟ اتنے میں پری، میں نے تم سے کہا تھا نا۔ ہاں، لیکن میں لالچ میں آ گئی تھی، مجھے پلیز معاف کر دو اور اپنا سارا جادو واپس لے لو، مجھے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کروانی، مجھے اپنی امی چاہیے۔ پری نے اپنا سارا جادو واپس لے لیا۔ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اب زینب بہت خوش تھی اور دل میں عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی لالچ نہیں کرے گی۔
لالچ تو بری بلا ہے اور لالچ سے ہم اپنا اصل بھی کھو دیتے ہیں زیادہ کے چکر میں، اس لیے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔